بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے اور جمعہ کے دن کی مناسبت سے اس سورت کو بھی ایک خاص تعلق ہے۔ سورہ کہف کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی عجیب طاقت رکھی ہے۔ مختلف صورتوں کی قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی مختلف خصوصیات ہیں۔ ان میں سورہ کہف کو ایک مختلف قسم کی ایک اہمیت حاصل ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی تاکید ہے، ترغیب ہے کہ جمعہ کے روز سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے 10 دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ کسی روایت میں آتا ہے آخری 10 آیتیں پڑھ لے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، اور بعض روایتوں میں پوری سورت کا ذکر آتا ہے سورہ کہف پڑھنے کا، اور سب ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جیسے اب یہاں بتی جل رہی ہے، بتی جل رہی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بتی جل رہی ہے اور روشنی ہے، لیکن ایک اور بتی بھی جلائی جا سکتی ہے، اور بھی جلائی جا سکتی ہے، کئی بتیاں سب جلائی جا سکتی ہیں، زیادہ روشنی ہو جائے گی۔ بس اسی طرح شروع کی 10 آیتیں پڑھ لی، ایک نور اللہ کی طرف سے بندے کو حاصل ہو جاتا ہے جو اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اخیر کی 10 آیتیں پڑھ لی اور زیادہ نور حاصل ہو جاتا ہے، پوری سورت پڑھ لی اور زیادہ نور حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں جو آئندہ جمعہ تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہی ہے کہ جیسا اندھیرا ایسی روشنی۔ اب دن کا وقت ہے اور ویسے ہی روشنی ہے تو ایک بتی بھی کافی ہو جاتی ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا زیادہ ہے تو زیادہ روشنی کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے قرب قیامت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، فتنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں حفاظت کی جو صورتیں ہیں، جو اسباب ہیں، ان کو بھی زیادہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے ہمارے حضرت محسن مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہو سکے تو روزانہ سورہ کہف پڑھ لیا کرو۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہو سکے تو روزانہ سورہ کہف پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ فتنوں کی کثرت ہے۔ نہ ہو سکے بہت سوں کے لیے جمعہ کے دن پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ تلاوت کرنے میں ان کو دیر لگتی ہے، آہستہ پڑھتے ہیں، وہ عادت نہ ہونے کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہو، تو ان کے لیے بھی اتنی کم از کم سہولت ہے کہ اچھا شروع کی آخر کی 10 آیتیں پڑھ لیں تو ان کے لیے بھی حفاظت ہے۔ تو سورہ کہف بہرحال جمعہ کے روز تو ضرور ہی پڑھنی چاہیے، دن میں پڑھے رات میں پڑھے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ رات میں پڑھ لے تب بھی برکت ہے، اس کی حفاظت کا وہ وعدہ ہے، اور دن میں پڑھے تب بھی، تو رات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، دن میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دن رات میں 24 گھنٹے میں جمعہ کے دن مغرب سے شروع ہوتا ہے، تو جمعرات کو مغرب کے بعد سے لے کر دوسرے دن جمعہ کی مغرب تک جب چاہے انسان پڑھ لے۔ یہ تو خیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خاصیت رکھی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں جو دجال کے فتنے کی خاص طور پہ ذکر اس لیے فرمایا کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ سمجھا جاتا ہے، تو جب اس فتنے سے حفاظت اس میں ہے تو اس سے پہلے آنے والے جو فتنے ہوں گے اس سے بطریق اولا حفاظت ہو جائے گی۔ یہ گویا اس میں حفاظت کی ایک خاصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ عصم من فتنۃ الدجال، اور دجال کے آنے سے پہلے اچانک تو نہیں آ جائے گا، اس سے پہلے جو اب حالات ہیں کہ مختلف حالات، اور جس سے انسان دین سے دور ہونے لگتا ہے اور اپنے آپ بلکہ انسان انسانیت سے ہی دور ہونے لگا ہے۔ حالات ایسے بن گئے ہیں، خود انسان اپنی انسانیت کو بھول کر دوسری چیزوں میں چلا گیا ہے۔ اب انسان وہ پہلے والے انسان بھی نہیں رہے۔ دینداری کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں، نہ وہ خاندان رہا، نہ وہ معاشرہ رہا،
جس میں آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا تھا، بلکہ اب سب الیکٹرانک چیزیں، ان چیزوں میں اور طرح طرح کے فتنوں میں ایسے انسان مبتلا ہے، اور عجیب یہ حالات ہیں۔ اب جو نئی نئی تعلیمات کے ذریعے سے جو نئی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، وہ بالکل انسان کو انسانیت سے نکالنے والی چیزیں ہیں۔ بہرحال ان تمام حالات میں سورہ کہف کا پڑھنا بھی ایک خاصیت رکھتا ہے کہ اس سے انسان کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم اس کو دوسرے رخ سے دیکھیں کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، جس کا آخری حصہ میں نے پڑھا تھا، جو تعلیمات دی ہیں، اس سورہ کہف میں جو تعلیمات ہیں وہ بھی تعلیمات جو ہیں انسان کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ بنیادی تعلیمات سورہ کہف کی جو ہیں وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے بچا کر رکھے، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ دجالی فتنوں کو ہم دیکھیں تو پوری بنیاد دنیا کی محبت پر ہے، دنیا کی محبت پر ہے۔ تو سورہ کہف میں ایک تو اس کی تاثیر ہے اور ایک اس کے معنی ہیں، اور دونوں چیزیں حفاظت کے لیے انسان کا ایک ذریعہ ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف پڑھ لیتا ہے تب بھی وہ تاثیر حاصل ہوگی، لیکن اگر اس معنی کا خیال رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اس میں اور زیادہ قوت ہوگی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص دجال کے سامنے جائے گا، اگرچہ منع کیا گیا ہے کہ دیکھو دجال کے بارے میں جب سنو اور پتہ بھی چل جائے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، جانتے ہو کہ وہ دجال ہے، پھر بھی اس کے سامنے نہ جانا، اس لیے کہ وہ کبھی اثر کر دے، اور اثر کرنے کے بعد ایک شخص اس کے سامنے جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں تو مؤمن ہوں، کبھی اس کو خدا نہیں مان سکتا، وہ ایسی چیزیں دکھائے گا کہ اس کی باتوں میں آ کر اس کو مان لے گا، اس لیے فرمایا اس کے سامنے نہ جانا۔ لیکن ایک شخص اس کو جب دجال کے سامنے پکڑ کے لایا جائے گا، اور یہ وہ شخص ہوگا جس کے بعد دجال کسی کو قتل نہ کر سکے گا، یہ مضبوط اور جمع رہے گا۔ بہرحال یہ کون لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے اس پڑھنے کو انسان سمجھے اور اس پر عمل کرے، تو اس ایسے شخص کو جو قوت حاصل ہوگی، جو مضبوطی حاصل ہوگی، ظاہر ہے وہ اس کا مقام بھی اعلیٰ ہے اور اونچا ہے۔ تو سورہ کہف میں ایک تو اس کی تاثیر اور ایک اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، تعلیمات کا خلاصہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچانا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ جتنے گہرائی میں جائیں، بعضوں نے صرف اس عنوان کو دیکھتے ہوئے سورہ کہف کی تفصیل لکھی ہے کہ صرف اس عنوان کو دیکھیں کہ سورہ کہف میں یہ جو سبق دیا گیا ہے دنیا کی محبت سے کیسے بچایا گیا ہے، کیسے ان آیتوں میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دنیا کی محبت میں ایک تو مال ہے اور ایک جاہ ہے۔ مال کی محبت اور انسان، جاہ کس کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ دوسرے کے دل میں میری عظمت، میری قدر پیدا ہو جائے، یہ ہے جاہ، اس کی محبت۔ یہ ظاہر ہے کبر کا نتیجہ ہے، عجب اور کبر کا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ چاہت ہے، یہ خواہش ہے کہ دوسرے کے دل میں میری عظمت آ جائے، کسی طریقے سے، کسی طریقے سے اس کے دل میں میری اہمیت پیدا ہو جائے، یہ حب جاہ ہے۔ مال، دنیا کی محبت، دنیا کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے وہ دنیا کہلائے گی۔ اصل تو وہ حالت ہے، لیکن بہرحال عام معنی کے لحاظ سے ہم اس کو لیں تو اس کے عام معنی ہے انسان کو جو چیز آخرت سے، اللہ سے غافل کرنے کا ذریعہ بن جائے، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ اور کوئی چیز ہو، جو بھی دنیا کے اسباب ہوں اور کسی چیز، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ دنیا ہے۔ تو یہ سورہ کہف کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تفصیلات میں تو نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ تو پوری صورت ہے اور مفصل صورت ہے، اس میں بہت کچھ ہے، لیکن ہم آیتوں کو سرسری طور پر دیکھیں تاکہ جب ہم پڑھتے رہیں تو ان آیتوں پر ہمارا جب گزر ہوگا تو ہم اس سبق کو دوبارہ تازہ کریں۔ شروع ہی کی آیات میں آتا ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ ہے اس کے دھوکے میں نہ پڑو، اس لیے کہ یہ تو صرف زینت ہے، یہ صرف رونق ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہے۔ اور اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اور مقصد اس کا کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ لوگوں کے امتحان لیں کہ ان سب چیزوں کے باوجود اچھے اعمال کرتے ہیں یا دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی ہے یا آخرت میں رغبت، دنیا سے بے رغبتی ہے یا دنیا میں رغبت اور دنیا کی طرف آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہیں۔ اب لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور پھر کیا ہوگا؟ فرما دیا کہ دیکھو یہ دنیا جس کے پیچھے انسان پڑتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے آخر میں جا کر تو سب ختم ہو جانے والا ہے،
ایک کھلا میدان بن جائے گا، مال و دولت سب ختم ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا سب کچھ۔ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا۔ یہ دنیا کی حقیقت مختصر بیان کر کے پھر ہم دیکھیں پورے سورہ کہف میں جو ہمیں واقعات بیان کیے گئے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا، وہی سبق انہوں نے کیا کیا، دین کی خاطر اپنے، حالانکہ وہ بڑے خاندان کے لوگ تھے، معزز خاندان کے لوگ تھے، اور اس خاندان میں جہاں ظاہر ہے ان کی عزت بھی تھی اور ان کے پاس مال و دولت بھی تھا، راحت و آرام بھی، انہوں نے دنیا کی جاہ اور مال دونوں چیزوں کو چھوڑا، غار میں چلے گئے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو مشہور کر دیا کہ اب تک ایک پوری قرآن کریم کی ایک صورت قیامت تک کے لیے پڑھی جائے گی، جس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے، عنوانی کہف ہے ان کے واقعے کی بنیاد پر۔ کیا تھا؟ دین کی خاطر انہوں نے مال کو، جاہ کو چھوڑ دیا، فتنے سے بچ گئے، ورنہ اس زمانے کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے یا ان مشکلات میں پڑ جاتے۔ بہرحال اپنی دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہی کیا۔ تو ہمیں بھی سبق دیا گیا، دیکھو دین کی حفاظت کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ مال اور جاہ کی قربانی دینی پڑے گی، اس درجے تک نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ مختصراً آگے چلیں، اس کے بعد آگے آتا ہے وہ باغ والوں کا قصہ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ دو شخص تھے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا میں مال و دولت دے رکھا تھا، باغ تھا، اس میں جو کچھ بھی تھا اس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی، اور ایک کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں۔ جو بھی واقعہ ہے اس کی تفصیل ہے۔ حاصل کیا نکلا؟ جو دنیا کی محبت میں پڑا، نتیجے کے لحاظ سے اس کے لیے پوری دنیا تو گئی، اور ظاہر دینداری بھی نہیں تھی تو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، کچھ بھی نہیں ملا۔ جو دیندار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے عافیت بھی دی اور وہ کامیاب بھی رہا، اور نتیجے کے لحاظ سے وہ فائدہ مند رہا اور نفع میں رہا۔ یہی واقعے کا خلاصہ ہی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو کہاں لے جاتی ہے اس کا نتیجہ بیان کر دیا۔ پھر وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اسی کو تفصیل سے سمجھایا۔ آگے ہم دیکھیں واقعات میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ آدم علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا، توبہ کی، معافی مانگی، سب کچھ کیا، تواضع اختیار کیا، اپنی جاہ وغیرہ کا کوئی خیال نہیں کیا۔ ابلیس، اس کو کہا گیا آدم کے سامنے سجدہ کرو، وہ بڑائی میں آ گیا، کبر میں آ گیا، حب جاہ والی بات آ گئی۔ تو وہاں پر بھی کس کی فلاح، کس کی ناکامی، کس کی کامیابی، واقعے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ پھر آگے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ نبی ہیں، اتنے اونچے، انبیاء میں بھی ان کا خاص مقام ہے، اور اولو العزم 5 پیغمبر جن کو بیان کیا جاتا ہے ان میں موسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ جن کے واقعات، انبیاء میں جن کے واقعات کی تفصیلات، وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ لیکن ان کا بھی سخت امتحان لیا جاتا ہے۔ ایک بات کہہ دی تھی، کسی نے ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے بہترین خطاب فرمایا، ظاہر ہے پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، خطاب فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کے پاس جو علم ہے، آپ سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا بھی ہے؟ ایک امت کے لحاظ سے نبی سے بڑھ کر کون بڑا عالم ہوگا؟ آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے نبی سے ہی پوچھنا ہے، ظاہر ہے، اور کس کے بعد جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں ہی فرمایا، یعنی کہ سوال جواب میں حاصل یہی تھا کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ عالم الناس، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ دین کا علم رکھنے والے؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے سے معلوم کر لو۔ اس طرح کا انداز اختیار فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا کہ اچھا، عالم الناس آپ ہیں؟ دیکھو ہمارا فلانا بندہ ایک جگہ پر رہتا ہے، بہت دور فاصلے پر ہے، وہاں جاؤ، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ تو ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کا جو علم تھا وہ شریعت کا علم تھا، ان کی امت کے لحاظ سے ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، بات بالکل صحیح تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر بھی ظاہری الفاظ میں بسا اوقات انبیاء کے حق میں بسا اوقات چھوٹی چیزیں بھی پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہیں، حالانکہ کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط بات بھی نہیں، لیکن تھوڑا سا انداز مختلف ہونا چاہیے تھا، جس کو کہا جاتا ہے ان البلاء موکل بالمنطق، کہ کبھی انسان کوئی جملہ کہہ دیتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے۔ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کیا ہوا تھا کہ نہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، ہم تو چھوٹے چھوٹے مجمع ہوتے ہوئے بھی بڑے بڑے مجموعوں کو ہم نے ہرا دیا ہے، یہ مجمع آگے والا ہے ہی کیا؟ اتنی بڑی فوج ہے مسلمانوں کی، بس کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور زبان سے یہ کلمہ نکل گیا کہ یہ مجمع ہے ہی کیا، یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم اتنا بڑا مجمع ہے، بس اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا،
ان البلاء موکر بالمنطق، انسان کبھی زبان سے ایک بات کہہ دیتا ہے، نتیجہ پھر دنیا میں دیکھتا ہے کہ نہیں وہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کبھی ہوتا ہے، لیکن یہ بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں. ہم لوگ تو بڑے بڑے گناہ بھی کر لیں کوئی پکڑ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، لیکن بڑوں کو چھوٹی سی بھی بات کہہ دی تو فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے، فوراً کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے. کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. کبھی ہم نے کوئی بات کہہ دی، اس پر من جانب اللہ کچھ ہوا لیکن ہم نے توجہ نہیں دی، نہیں کسی اور سبب کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. یہ ہم لوگوں کا ایک عام مزاج ہے. صرف ایک مثال، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مشورہ ہو رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. چونکہ اس زمانے میں جو جنگی حالات تھے، کچھ مشورہ ہوا تھا. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے تھی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ تردد تھا اس میں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. واقعی کی تفصیل ہے. بہرحال بعد میں حضرت گنگوہی کی برائے ان کے موافق ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. پھر کیا ہوا، جب ان کے خلاف پکڑ کے لیے جب وارنٹ جاری ہوئے تھے کہ اچھا ان کو پکڑنا ہے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل محفوظ رہے اور حفاظت کے ساتھ نکل کر پھر مکہ مکرمہ کی ہجرت فرما لی تھی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اطمینان سے پھرتے تھے، اپنے گھر بھی جاتے تھے، ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے. تلاش کرنے والے تلاش کرتے رہتے تھے کہ ان کو ملتے ہی نہیں تھے. کبھی انہی سے آ کر پوچھتے تھے مولانا قاسم کو جانتے ہو کہاں ہیں؟ تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، یا تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے. ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، اتنے سیدھے سادھے آدمی تھے وہ. بس اللہ تعالیٰ اور بے خوفی جس کو کہتے ہیں، جب اللہ کا خوف ہو، یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. ایک مرتبہ ایک مکان میں تھے، پتہ چلا، لوگوں نے بتا دیا، اس لیے کہ لوگ تو تیار تھے، بتا دیتے تھے، شکایت کر دیتے تھے. کسی نے شکایت کر دی اس مکان میں وہ رہ رہے ہیں. بس پتہ چل گیا، گھیر لیا اس کو مکان کو. تلاش کرنے والے آ گئے، جو ان کے میزبان تھے، رشتہ داری تھے، وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا تم گھبراؤ گے مجھے بھی فساد ہو گیا، میں آگے بڑھتا ہوں. دروازہ کھولنے خود ہی گئے. تو جو پولیس والا تھا اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے مولانا قاسم صاحب یہاں رہتے ہیں، ہمیں تلاشی لینی. ٹھیک ہے لے لو تلاشی. خود ہی تلاش کروا رہے ہیں، پورا گھر دیکھا، ہر جگہ دیکھی، پورا مکان دیکھا، دیکھ کے چلے گئے، ملے ہی نہیں. جیسے کہ وہ خود ہی دکھا رہے ہیں. یہ بے خوفی جو ہے نا، یہ ایک مستقل ایک چیز ہے. ہمارا تو تھوڑا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے دل دھڑکنے لگ جاتا ہے. یہ ان حضرات کا یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ اللہ پر جو توکل اور اعتماد تھا. بات کسی اور رخ پر چلے گی، پتہ نہیں کہاں سے نکلی. تو خیر، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کچھ عرصے کے لیے قید میں جانا پڑا، تقریباً 6 ماہ کے لیے وہ قید میں گئے تھے. قاضی کے سامنے پیش ہوئے، سنا آپ کے پاس ہتھیار ہیں، تسبیح نکالی، یہ میرا ہتھیار ہے. میرا کیا ہتھیار ہے؟ میرے پاس تو یہ ہتھیار ہے، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. بہرحال چھوڑ دیا گیا، بری ہو گئے، کوئی جرم ان کے خلاف ثابت نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ یہ مجھے کچھ عرصے کے لیے جو جانا پڑا وہ بھی اس وجہ سے کہ مجھے وہ جو رائے، جو اصل رائے تھی، جو بہتر رائے تھی، میں نے اس کی موافقت کرنے میں تھوڑی دیر لگا دی تھی. جو میں نے بتایا کہ حضرت مولانا قاسم صاحب کی، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے تھی، ان کو رائے سے موافقت کرنے میں تھوڑی دیر لگی. فرمایا جو مجھے تھوڑی دیر لگی وہ موافقت کرنے میں، اس کی سزا تھی کہ مجھے 6 مہینے کے لیے اندر جانا پڑا، ورنہ اتنا بھی نہیں جانا پڑتا. یہ ان حضرات کی ایک شان ہوتی ہے کہ ایک غلطی کہیں ہوئی اس کو محسوس کرتے ہیں. اس سے بھی بہت سی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، بہت نیک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، ان کا میں تذکرہ نام اس لیے نہیں لیتا کہ پھر وہ واقعات پتہ نہیں ان تک کس تک کون پہنچا ہے، کس طرح پہنچا ہے. بہرحال تو ان کا ایک کسی سے بزرگ سے اصلاحی تعلق کا سلسلہ تھا. تو وہ بزرگ نے ان سے یہ کہا کہ تو کسی نے ان سے، دوسرے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو ابھی فی الحال اس رمضان میں تم وہاں خانقاہ میں تو نہیں جا سکتے، ان کے یہاں وہ نظام نہیں ہے. تو ایسا کرو، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہی نظام ہے، وہاں چلے جاؤ. تو رائے اچھی تھی کہ فی الحال وہاں نہیں جا سکتے تو کم از کم ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کچھ فائدہ ہو جائے گا کہ وہاں نظام میں یہاں اکیلے رہو گے، اس کے بجائے وہاں نہیں جا سکتے تو اچھا. انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں جو بزرگ ہیں وہ مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں، اپنے شیخ کو بتا دیا کہ فلاں بزرگ ہیں وہ مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ، حالانکہ مجھے تو آپ کے علاوہ کہیں جانا نہیں ہے، تو وہ اس طرح کہہ رہے ہیں تو میں کیا کروں. حالانکہ یعنی یہاں بات یہ تھی کہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا وہ مشورہ اس لحاظ سے دیا تھا کہ چونکہ ایک چیز نہیں مل رہی تو اس کے بدلے میں دوسری چیز ظاہر ہے.
اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو سب حیات شیخ کے تمام خلفاء ہی مانتے تھے کہ وہ سب کے بڑے ہی تھے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے بات کی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے پھر نہیں دل چاہ رہا تو رہنے دو، انہوں نے بھی منع کر دیا، ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، میرے پاس موقع بھی تھا، میں وہاں جا سکتا تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہو سکتا تھا، لیکن بس رکاوٹ آ گئی اور میں نہیں جا سکا۔ فرماتے ہیں یہ میری اس غلطی کی سزا تھی کہ جس وقت مجھے اس وقت پہلے موقع ملا تھا میں نے عذر کر دیا تھا، اب وہ عذر کی وجہ سے آخری وقت جب میرے پاس ہر طرح کی فرصت تھی، میں جا سکتا تھا، قریب تھا، لیکن آخری وقت مجھے ان کے ساتھ نہیں ملا۔ یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی ہمیں اپنی غلطی کی سزا ملتی ہے لیکن ہم پہچان نہیں سکتے کہ ہمیں سزا مل رہی ہے، ہم اس کو کسی اور سبب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو خیر بات کہاں سے چلی تھی؟ خیر تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو جب یہ غلطی ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، حالانکہ وہ غلطی کوئی غلطی نہیں تھی لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، طویل سفر کیا، سب واقعہ مشہور ہے، طویل سفر کیا، او امضی حقوبہ، سفر کرتے رہے، اور ایک خادم کو یوشع بن نون جو بعد میں نبی بنے تھے علیہ السلام ان کو ساتھ لیا۔ واقعہ جو ہوا وہ اپنی جگہ پیش آیا، ان کے ساتھ کس طرح پیش آئے؟ جیسے خادم کسی بڑے کے ساتھ پیش آتا ہے اور بالکل ادب و احترام، اس پہ بھی مفسرین نے جو آداب ہیں بڑوں کے اور استادوں کے اور مشائخ کے، اس سلسلے میں ان سے بھی کتنے فوائد علماء نے اور مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال یہاں پر بھی وہی حب جاہ، کوئی کبر، کوئی بڑائی، کوئی چیز نہیں تھی کہ میں ان کے سامنے اتنی ماتحتی اختیار کروں، ان کی ہر بات کو قبول کروں، ان کی خدمت کروں، نہیں۔ سفر بھی کیا، طویل سفر کیا، قوم کو چھوڑا، سب کچھ کیا، لیکن انسان کہتا نہیں میری مصروفیات بہت ہیں، میرے مصروفیات بہت زیادہ ہیں، میں اعتکاف بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ مصروفیات بہت ہیں، میں اپنا وقت بھی نہیں فارغ کر سکتا عبادات کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اس لیے کہ میری ذمہ داریاں ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سب کچھ چھوڑ کے وہاں چلے گئے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم فی الحال اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے تو وہی کام کرنا ہے۔ گئے، وہی حب جاہ اور حب مال، یہ دو چیزوں کو ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے ذوالقرنین کا واقعہ، سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ کیا تھا؟ اتنا مال، اتنی بڑی بادشاہت، سب کچھ تھا، لیکن سب اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ ان کو وہ مال دنیا میں ایسا نہیں لگا سکا کہ وہ دنیا ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے، جیسے بعض صحابہ کے واقعات کا ذکر آیا تھا کہ مالدار تھے، سب کچھ تھے، لیکن دنیا دل میں نہیں تھی، باہر تھی، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی استعمال ہوتا تھا۔ ذوالقرنین کے واقعے میں یہی بتایا کہ اتنی بڑی بادشاہت، لیکن بادشاہت ان کو اللہ سے غافل نہیں کر سکی، وہ سب چیزیں انہوں نے اللہ کی رضا ہی کے لیے استعمال کیا اور دین کو آگے پھیلانے اور دین کی اشاعت ہی کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ بتایا کہ مال مذموم اور برا نہیں ہے، لیکن اس کی محبت جب دل میں آتی ہے تو وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور یہ چیز ہے جو انسان کو ہلاکت کا ذریعہ بن کر فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور یہی ہے دجالی فتنوں کی بنیاد کہ دجالی فتنے اپنے قریب کیسے کریں گے؟ اسی کے ذریعے سے کہ مال کی محبت، جاہ کی محبت، انسان اس چیز میں پڑھ کر پھر ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے۔ بہرحال اور آخری سبق جو سورہ کہف میں دیا گیا ہے وہ جو آیت پڑھی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اس میں کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جس میں خلاصے کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریا سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو شرک کہا گیا ہے۔ ریا ایک قسم کا شرک ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال، مختلف روایتیں اس سلسلے میں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں کبھی کوئی نیک عمل کرتا ہوں اور دل میں خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ لے تو اچھا ہے، نیک عمل کر رہا ہوں، اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہی ہے، بس دل میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کوئی دیکھ لے تو اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاموشی اختیار فرمائی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اگر اللہ کی رضا مقصد ہے تو پھر
فلیعمل عملا صالحا، نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی دیکھ بھی لے تو اچھا ہے، یہ دیکھ لے تو اچھا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شرک وہ نہیں ہے جو معاف نہیں ہونے والا، یہ وہ ریا والا شرک ہے، شرک اصغر جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے یہ منقول ہے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کبھی میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں، کسی نیک کام میں ہوتا ہوں، اور کوئی آ جاتا ہے اور مجھے دیکھ لیتا ہے، کوئی آ جاتا ہے مجھے دیکھ لیتا ہے، تو مجھے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلو اس نے مجھے دیکھ لیا، خوشی محسوس ہوتی ہے، وجہ نہیں بتائی کیوں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دگنا اجر ہے، دنیا میں بھی نفع مل گیا کہ کسی نے اچھے حال میں دیکھ لیا، آخرت کا بھی اجر ہے، دونوں فائدے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں دو طرح کی روایتیں، تاکہ ہم اپنے بارے میں، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہمیں اپنے بارے میں شک ہونے لگتا ہے، خاص طور پہ رمضان میں جہاں مجمع بھی ساتھ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے انسان گھروں میں عبادت کرتا ہے، رمضان میں ایک مجمع ہے، ایک جگہ پر کر رہے ہیں، تو کسی کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ اچھا ریا تو نہیں ہے، یہ ریا ہے نہیں ہے۔ تو دو طرح کی روایتیں ہیں، دونوں کے سوال ہم دیکھیں تو مسئلہ خود ہی واضح ہو جائے گا۔ پہلے صحابی کا سوال یہ تھا کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی خیال ہے کوئی دیکھ لے تو اچھا ہے، دو نیتیں شامل ہو گئی ہیں، تو یہ ریا ہے۔ اور دوسرے نے سوال یہ کیا تھا، دوسرے صحابہ کا سوال یہ تھا کہ عمل تو اللہ کے لیے کیا، کسی نے آ کر دیکھ لیا، نیت پہلے سے نہیں تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ریا جو ہے اس کا تعلق اصل دل کے مقصد اور نیت سے ہے، کہ جب انسان عبادت کر رہا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، نیک کام کرتے وقت یہ خیال ہے کہ کوئی دیکھ لے تو اچھا ہے، یہ نیت میں ہم نے شامل کر لیا۔ کسی کے دیکھنے کی خواہش دل میں ہونا اور چاہنا، یہ خود بخود وسوسہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ خامخواہ ریا سے ڈرتے رہتے ہیں، ریا زبردستی نہیں آتی، انسان لائے گا تو آئے گی، نہیں آئے گی تو نہیں لائے گا تو نہیں آئے گی۔ تو بہت زیادہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریا سے انسان ڈرتا رہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ جیسے عام طور پر مشہور ہے کہ العمل للناس ریاء، بعض فرماتے ہیں ترک العمل للناس ریاء، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ لوگوں کی خاطر کوئی عمل کرنا ریا ہے، بات صحیح ہے، لیکن بعضوں نے فرمایا لوگوں کی خاطر کسی عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے، اور دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ کی رضا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ اس وقت جو فضیلت کا کام ہے وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ دوسرے کے دیکھنے سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نہ وہ مجھے کچھ دینے والا ہے، نہ اس سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ احساس دل میں انسان پیدا کرے، جس کو کہتے ہیں، اگرچہ صرف مثال ہی کی حد تک ہے کہ ریا کا علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے، اصل تو یہ کہ دنیا کی محبت اور جا کی محبت دل سے نکالنا، لیکن ریا قصداً انسان دل کا ارادہ رکھے گا، دل میں نیت ہوگی تبھی ریا آئے گی، خود بخود نہیں آتی۔ لیکن اس کو مثال سے یہ سمجھایا گیا کہ جیسے کوئی شخص، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، کوئی شخص بکریاں چراتا ہے، باہر جاتا ہے اور وہاں پر وہ بھی ہے اور بکریاں بھی ہیں، اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کیا اس کو وسوسہ بھی گزرتا ہے کہ بکریاں مجھے دیکھ رہی ہیں تو اچھا مجھے اس کی وجہ سے ریاکاری ہو کا اندیشہ ہو؟ کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ جب بکریوں کا کوئی خیال نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اس کو کوئی نفع نہیں ہے، تو انسانوں سے کیا نفع ملنے والا ہے؟ بس یہ سوچے کہ کوئی دیکھ بھی لے اور کسی نے دیکھ بھی لیا تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس لیے جب یہ تصور ذہن میں ہوگا تو ریا آئے گا ہی نہیں، اور اگر خود بخود خیال آ جاتا ہے تو وہ وسوسہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہرحال یہ بھی، ریا بھی شیطانی حملوں میں سے اور نفس کے حملوں میں سے ایک حملہ ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو عبادت سے دور کیا جاتا ہے، کہ انسان کبھی عبادت کرنے سے رک جاتا ہے کہ نہیں یہ کروں گا، سب دیکھیں گے، ابھی نہیں کرتا، میں ابھی نہیں کرتا، بعد میں پھر موقع ہی نہیں ملا اور نکل گیا، موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ ریا کی وجہ سے عمل چھوڑنا یہ بھی غلط ہے، ہاں، اور ریا کے مقصد سے اور نیت سے کوئی عمل کرنا یہ بھی غلط ہے۔ عمل کریں، یہ موقع فضیلت کا ہم نے کر لیا، یہ موقع تھا بات کرنے کا اور سننے کا ہم نے کر لیا، اس کے بعد درود شریف اور دعا کا وقت ہے، کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، سب کے لیے ایک فضیلت کا وقت ہے، جو حاصل کرنا چاہے گا کر لے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مقدر دیا ہوگا وہ کر لے گا۔ تو اس لیے لوگوں کے نہ دیکھنے کی وجہ سے عمل کرنا ہے،
نہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے عمل چھوڑنا ہے، اپنے کام میں انسان لگا رہے، اور خیال آئے اس کا کوئی اعتبار نہیں، وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں، ریا کے وساوس آتے رہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ صرف انسان کو عمل سے روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، انسان اپنے کام میں لگا رہا ہے۔ کہتے ہیں پہلے ریا کا کچھ حصہ تو انسان کی طبیعت میں رکھا گیا ہے، اور وہ ایک ضروری بھی ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ تو تقوی اور اللہ کا دھیان وغیرہ بچپن میں کہاں، تو بہت سی بچپن میں انسان جو چیز سیکھتا ہے وہ کیا ہے، اچھا میرے بڑے دیکھ لیں گے، فلانا دیکھ لے گا، اس دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے تو ابھی تک یاد ہے اپنے بچپن کی نمازیں کہ بس بچوں کو بڑوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، اور سب کا یہ حال ہوتا ہے کہ بڑے دیکھ رہے ہیں تو اچھی طرح پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اچھا ذرا شرارت بھی کر رہے ہیں۔ بچوں کی نماز ایسی ہے۔ تو یہی انسان کی حقیقت ہے کہ ریا وہ انسان کی طبیعت میں ہے اور ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اتنا ہے کہ اس کے بعد کا درجہ کیا ہے، ریا کے ساتھ ساتھ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے پھر، اور عادت کے بعد تیسرا درجہ عبادت بن جاتا ہے۔ یہ 3 درجات ہیں، پہلے ریا، پھر عادت، اور پھر عبادت۔ یہ 3 درجات ہیں۔ انسان پہلے ہی ان اخیری درجے پر پہنچنا چاہتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے دکھانے کے لیے چاہے دکھانے کا خیال دل میں آ رہا ہے، آنے دو اس کو، عمل تو کر لیں، عادت بن جائے گی، اس کے بعد وہ خیال بھی ذہن سے نکل جائے گا، آپ کوئی دیکھتا ہے دیکھیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو عمل نہ چھوڑے انسان ریا کے خطرے سے، اور عمل کو کرے بھی نہیں خاص دکھانے کے مقصد سے، کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ کوئی دیکھ لیتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اچھا دیکھنے پر جو صحابی کا سوال تھا کہ دل میں خوشی ہوتی ہے، خوشی کی بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ کیوں خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، حدیث میں آتا ہے جب تمہیں نیکی پر خوشی ہو اور کسی گناہ پر دل میں تکلیف اور برا لگے تو یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ تو دل میں خوشی ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا کہ مجھے اس عبادت کی توفیق دی، عبادت کی خوشی، یہ تو اچھی چیز ہے، بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ کوئی سوچے کہ وہ اچھا تعلیم ہوگی، تعلیم میں بیٹھنا پڑے گا، اور یا اچھا تراویح ہوگی، تراویح میں حاضر ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو مجبور کر رہا ہے، کر تو لے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں خوشی سے نہیں، تراویح ہوگی، میں پورا روزانہ ہم پابندی سے سنیں گے، رمضان کے آخر تک پورا قرآن ہم سن لیں گے، قرآن ختم کرنے کی فضیلت مل جائے گی۔ سرت کا حسنتک، جب نیکی سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے کہ اچھا یہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ دن ہے درود شریف کا، دعا کا، اور رات میں تراویح کا اور نوافل کا اور عبادات کا، یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، خوشی ہے، یہ ایمان کامل کی علامت ہے۔ خوشی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نقص ہے، کرنا ہے، کرنے سے تو نہیں رکنا، لیکن بہرحال اس کا مطلب ہے کہ کچھ علاج کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق پر، ایک خوشی ہوتی ہے کسی کے دیکھنے پر کہ چلو اس نے مجھے اچھی حالت میں دیکھا، بری حالت میں نہیں دیکھا، ہو سکتا تھا کہ میں جس وقت کچھ اور کر رہا تھا اس وقت دیکھے، چلو اچھی حالت میں ہی دیکھا۔ خوشی کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اچھا اس نے دیکھ لیا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کرنے لگ جائے، مجھے دیکھ کر اگر وہ کرے گا اس کو ترغیب ہو جائے گی تو اچھا ٹھیک ہے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں ثواب میں، اور دوسروں کے لیے انسان ذریعہ بن جائے نیکی کا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اب ایک شخص نے دیکھا کہ اچھا کوئی شخص ہے جو سجدے میں کوئی دعا مانگ رہا ہے، اور تنہائی میں انسان مانگ رہا تھا، کوئی وہاں سے گزر گیا، اس کو سن لیا۔ اب وہ سننے والا شخص سوچے گا ہاں دیکھو فلانا سجدے میں اس طرح دعا مانگ رہا تھا، مجھے بھی مانگنی چاہیے، اب وہ آگے سے اس طرح وہ عمل شروع کرے گا، اس کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے خوشی کی کہ اچھا دوسرے نے دیکھ لیا، مقصد میرا کسی کو دکھانا نہیں تھا، کسی نے دیکھ لیا، چلو ٹھیک ہے وہ دیکھ لے گا تو اس کے ذریعے سے ہمارے اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں اچھی ہیں، یہ خوشی اچھی چیز کی خوشی ہے۔ ہاں وہ خوشی کہ اچھا کسی نے دیکھ لیا، اب اس کے دل میں میری عظمت بڑھ جائے گی، وہ میرے احترام زیادہ کرے گا، یہ مذموم ہے، اس میں برائی آ جاتی ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے، بعضوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، فرشتے نامہ اعمال دکھائیں گے، یہ بھی نیک عمل، یہ بھی نیک عمل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو ہٹا دو اور یہ والا رہنے دو۔ بعضوں کے ساتھ یہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اعمال نکال دو، یہ نکال دو اور اس کو رہنے دو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم نے صحیح لکھا ہے، ہم نے صحیح، ظاہر ہے فرشتوں نے لکھا ہے، فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم نے صحیح لکھا ہے، اس نے عمل کیا تھا، ہاں کیا تو تھا، لیکن اس میں کسی اور کو راضی کرنے کے لیے بھی کیا تھا، مجھے دوسروں والا حصہ نہیں چاہیے، جس کا ہے اس کو پورا دے دو، مجھے اس کے ساتھ شرکت نہیں چاہیے۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک،
مجھے دوسروں والا حصہ نہیں چاہیے، دوسروں کے لیے تھا پورا ان کو دے دو، ان کے پاس سے جو چاہے جا کر لے لیں، ان سے کوئی ان کو معاوضہ ملتا ہے تو لے لیں، میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس جو صرف میرے لیے کیا تھا اس پر ان کو اجر ملے گا۔ تو بہرحال ہے اہتمام کی چیز ہے، ریا سے بچنا ایک ضروری چیز ہے، بہت زیادہ اہم ہے، لیکن خواہ وسوسے کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ نیت اور قصد کر کے انسان جب ریا کرتا ہے تب آتا ہے، خود بخود نہیں آ جاتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔